إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مردوں کے لیے مقرر حصہ ہے، اس میں سے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی مقرر حصہ ہے، اس میں سے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ دیتے ہیں، اس میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ مقرر اور لازم کیا ہوا حصہ ہوتا ہے. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو دین اور اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک تو اس میں انسان کے لیے ہر موقع اور ہر وقت کے لیے رہنمائی موجود ہوتی ہے. دوسرا، یہ دین عدل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے. دین میں کسی مسئلے اور کسی موقع پر نہ ظلم ہوتا ہے، نہ کوئی حق تلفی ہوتی ہے. انسان کی زندگی ہو یا زندگی کے بعد وفات ہو، ہر موقع پر اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر انسانوں کے لیے پوری رہنمائی اور ہر وقت کے لیے ہدایت کو رکھ دیا. انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے
اس کی زندگی کے اگلے مرحلے شروع ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلا مرحلہ جو اس دنیا کے بھی متعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو جائیداد، مال اور وراثت چھوڑ کر جاتا ہے، اس میں اسلام نے، اللہ رب العالمین نے اور دین نے ہمارے لیے کیا رہنمائی رکھی. یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف جانے والے کا غم، دوسری طرف مال کی تقسیم اور دولت کی محبت. ان مراحل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے میت کے حقوق الگ بتائے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. اس طرح اس کو کس احترام کے ساتھ، کن چیزوں کے ساتھ تم نے دنیا سے اس کو الوداع کہنا ہے، اس کی پوری تفصیل بیان کی. جب اس کو دفن کر لو، اس کے بعد جو اس کا ترکہ اور دولت بچی ہے اس میں تم نے کیا کرنا ہے. اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ یہ وہ مسئلہ ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا. اسلام کا عدل دیکھیے کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے عرب کے معاشرے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جانے والے کی دولت اور مال نہ عورتوں کو حصہ ملتا تھا، نہ ہی چھوٹے اور نابالغ بچوں کو جانے والا باپ بھی ہو اس کے ترکے سے دولت دی جاتی. صرف نوجوان، بالغ اور لڑائی کے قابل جو بیٹے ہوتے تھے ساری دولت ان کے اندر بانٹ دی جائے. لیکن اللہ رب العالمین کا انصاف دیکھیے کہ فرمایا للرجال نصیب، اور آگے کہا وللنساء نصیب. مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، وہ بالغ ہو نہ بالغ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عورتوں کا بھی ترکے اور وراثت میں حصہ ہوتا ہے، بچیاں چھوٹی ہوں یا بالغ ہوں اس سے حصے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ فرماتے ہیں نصیباً مفروضا، یہ ہماری طرف سے فرض، لازم اور واجب حصہ رکھا گیا ہے، کوئی اس میں مرضی نہیں کر سکتا. جب اسلام پہلے اس مسئلے کو بیان کرتا ہے تو لوگ جو یہ غلطی کرتے تھے کہ بس لڑکوں کو، نوجوان اور بالغوں کو وراثت ملے گی، اسلام نے اس کو ختم کر دیا. اور پہلے یہ قانون آیا قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے میں، فرمایا کتب علیکم، تم پر فرض ہے، اذا حضر احدکم الموت، کہ جب وہ زندگی کی آخری سانسوں کے قریب جا رہا ہو، ان ترک خیرا، اگر اس نے کوئی دولت چھوڑی ہے، مال اس کا پاس موجود ہے، الوصیت، تو وصیت کرے للوالدین والاقربین، خود بتائے ماں باپ کو کتنا دینا ہے اور قریبی رشتہ داروں کو کتنا دینا ہے. اپنی زندگی میں بتا کر جائے. شروع میں یہ حکم تھا، لیکن آگے جا کر پھر بعد میں اللہ نے یہ حکم ختم کر دیا کہ اب خود کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کس کو کتنا دینا. اب کون بتائے گا؟ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم. اب اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم نے اپنی اولاد میں وراثت اور دولت کو کیسے تقسیم کرنا ہے. یعنی اب کوئی انسان وراثت میں اپنی من مرضی نہیں کر سکتا. فرمایا اللہ کا حکم ہے، یہ تاکید ہے کہ اب اس طرح بیٹوں کو ایسے دینا ہے، بیٹیوں کو ایسے دینا ہے. بیٹی ایک ہو تو اس کو اتنا دینا ہے، ماں باپ میت کے اتنا حصہ پائیں گے، بیوی خامد سے اتنا حصہ لے گی، اور میت بیوی ہو تو خامد کو اتنا حصہ ملے گا.
اللہ رب العالمین نے چوتھے پارے میں خود یہ ساری تقسیم بیان کر دی. اب کوئی شخص اپنی مرضی سے وراثت کو تقسیم نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین نے جہاں وراثت کی تقسیم ذکر کی وہاں فرمایا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. یہ اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ کو پورا علم ہے، اللہ حکمت والا ہے کس کو کیا دینا ہے. اب مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کو رب مانا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر مسلمان پابند ہے کہ جو مال اللہ کی امانت میرے پاس ہے، میری وفات کے بعد بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو جیسی تقسیم اللہ نے بتائی ہے اس کے مطابق اب یہ جائے گا. اگر یہ اس کے ہٹ کر کسی اور طریقے سے بانٹا گیا، مال یعنی باپ یا مرنے والے نے اپنی مرضی سے تقسیم کر دی تو یہ بھی تقسیم کالعدم اور باطل ہوتی ہے. بعد والے اولاد مسلمان ہیں اس پر حرام ہے کہ اس تقسیم کو مانے جو باپ نے قرآن و سنت کے خلاف کر دی. حتیٰ کہ اگر اس تقسیم پر رہتے ہیں تو اولاد بھی حرام کھانے والی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے جو وراثت کا قاعدہ قانون اپنا بتایا ہے، دیکھیے اس کے بارے میں فرمایا تلک حدود اللہ. لوگوں یہ اللہ کی حدیں، یہ اس کی تقسیمات ہیں. یاد رکھو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنتوں میں ہمیشہ رکھے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ کامیابی ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. فرمایا جو ہماری اس تقسیم کو نہیں مانتا، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی ان حدود اور تقسیمات کو پھلانگ کر ان سے مخالف ہو کر چلتا ہے، فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا. اللہ ہمیشہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب دے گا. یہ چند باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بھائیوں آج ہمارے یہاں وفات کے بعد جو وراثت اور ترکہ ہوتا ہے اس کی تقسیم میں ہم خود بھی اسلام کے احکام کی پابندی نہیں کرتے. مثلا سب سے پہلے مرنے کے بعد فرض کیا بنتا ہے کہ جو فوت ہوا ہے اس کے مال اور دولت سے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے. اگر کوئی دوسرا کر دے تو بہتر ہے، وگرنہ اس کے اپنے مال سے کفن کا دفن کا بندوبست کیا جائے، اس کو دفن کیا جائے. سب سے پہلا حق اس مال میں یہ ہوتا ہے. دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اگر میت کے ذمے کوئی قرض ہے سب سے پہلے اس قرض کو ادا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک یہ پوچھ نہ لیتے کہ اس کے ذمے کوئی قرض باقی ہے. اگر کہا جاتا کہ نہیں تو جنازہ پڑھا دیں. اگر کہا جاتا قرض باقی ہے تو فرمایا پہلے اس کا قرض ادا کر. ایک مرتبہ ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. ایک صحابی کو بڑا قرض آیا، اس نے گارنٹی دی کہ اللہ کے نبی اس کا قرض میں دیتا ہوں، میں ادا کرتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. کچھ دن گزرے، وہ صحابی ملا، پوچھا آپ نے اس کا قرض دیا؟ کہتے نہیں دیا.
آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کچھ دن گزرے پھر اس کو ملا، اس نے کہا اب ادا کر دیا۔ فرمایا اب تم نے اس کی قبر کو اس پر ٹھنڈا کیا ہے۔ اگر ہمارا والد فوت ہو جائے، سگا بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، تو ذرا تصور کیجئے کہ جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوگا وہ عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو سب سے پہلا فرض کیا بنتا ہے کہ اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کرنا ہے، وگرنہ اس کی دولت اگر کھا جائے تو وہ عذاب میں مسلسل گرفتار رہے گا۔ آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، پوچھنے لگا اللہ کے نبی شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ فرمایا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ واپس مڑا ہی تھا، آپ نے کہا اس کو واپس بلاؤ۔ آپ نے پوچھا تم نے کیا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے یہ سوال کیا تھا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے؟ فرمایا سوائے قرض کے شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اندازہ کیجیے کہ شہادت اتنی افضل موت کہ بندہ جان مال ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، قرض اس کا بھی معاف نہیں۔ تو یہ میت کے قرض کی ہم بات کر رہے ہیں، جو زندہ ہے وہ بھی اپنے قرض کی فکر کیا ہے۔ کیا پتا کس وقت انسان اس دنیا سے چلا جائے، اس کے ذمے کتنا کس کا قرض ہے پورا صاحب کو پتا بھی نہ ہو، تو وہ معاف نہیں ہو سکتا، نہ اس کی جان چھوٹ سکتی۔ تو یہ دوسرا فرض ہے کہ قرض فوراً ادا کرنا۔ انسانوں کا قرض اس کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایک اور مسئلہ بھی سن لیں۔ اگر مرنے والا اپنی زندگی میں اتنا صاحب استطاعت تھا، اس کے پاس پیسہ تھا کہ وہ حج پر جا سکتا تھا اور اس نے حج نہیں کیا، تو اس کی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے جیسے انسانوں کا قرض ادا کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ کا قرض حج کا فرض ادا کرنے کے لیے اس کی دولت میں سے پیسے باہر نکالتے ہیں۔ اس کی طرف سے کسی اور انسان کو جس نے اپنا حج کیا ہو پیسے دے کر اس کو حج کے لیے روانہ کیا جائے۔ ہم ان مسائل کو کتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا میرا باپ بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن دنیا میں جانے سے پہلے اس پر حج فرض تھا، حج کر کے نہیں گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ اگر تیرے باپ پر کسی انسان کا قرض ہوتا تو انہیں دینا تھا کہ نہیں دینا تھا؟ وہ کہتی ہے بالکل دینا تھا۔ فرمایا فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَن يُقْضَى بِهِ، تو اللہ کا قرض تو زیادہ لازم ہے کہ تم اس کو ادا کرو۔ تو اس لیے اگر میت اس حالت میں دنیا سے گئی ہے کہ پیسہ چھوڑا، کوتاہی، سستی یا بیماری کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکا، تو اس کی وراثت بچوں میں بانٹنے سے پہلے حج کا خرچہ نکالیں گے اور کسی کو اس کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے حج کے موقع پر بھیجا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان زندہ اور صحت مند ہے اور اس کے پاس حج کرنے کے پیسے موجود ہیں تو وہ بھی گناہگار ہے اگر وہ حج کرنے نہیں جاتا۔ اس میں یہ انتظار نہیں کرتے کہ بوڑھے ہوں گے تو حج کریں گے۔ شرط کیا ہے حج کے فرض ہونے کی؟ جیسے ظہر کے فرض ہونے کی کہ نماز فرض ہے، اس کی شرط کیا ہے کہ اذان ہو جائے، نماز ظہر کا وقت ہو جائے، پھر کوئی شخص نماز ظہر چھوڑ نہیں سکتا۔ ایسے ہی زندگی میں جس وقت جب بھی دولت آ جائے بالغ ہونے کے بعد، چاہے 20 سال کی عمر ہو، چاہے 25 سال کی عمر ہو، 30 سال کی ہو، اسی وقت فرض ہوتا ہے کہ حج کا فرض ادا کیا جائے، اس کو لیٹ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس پیسے موجود ہیں اور وہ حج نہیں کرتا،
وہ نصرانی مرے یہودی مرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو بہرحال وراثت کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جیسے انسانوں کا قرض دیتے ہیں وراثت بانٹنے سے پہلے، ایسے ہی میت نے اگر حج نہیں کیا اور زندگی میں پیسے اتنے موجود تھے کہ حج پر جا سکتا تھا تو اس کی وراثت سے حج کا خرچہ نکالا جائے گا اور پھر وراثت کے اگلے مسائل اور احکام شروع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔